سپریم کورٹ نے نیب ترامیم بحال کر دی۔ عدالت نے ترامیم کالعدم قرار دینے کے خلاف اپیلیں منظور کر لیں۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ فیصلے کے مطابق بانی پی ٹی آئی نیب ترامیم کو غیر آئینی نہیں ثابت کر سکے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے انٹرا کورٹ اپیلیں دائر کی تھیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تحریری فیصلے میں کہا، نیب قانون پرویز مشرف نے زبردستی اقتدار میں آنے کے بعد بنایا۔ چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ کے ججز کا کام پارلیمنٹ کے گیٹ کیپر کا نہیں، عدالت کو قانون سازی کو ہر صورت میں برقرار رکھنا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کیس کے فیصلے میں لکھا، آئینی اداروں کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، پارلیمنٹ کی قانون سازی کو کالعدم قرار نہیں دیا جانا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ خلاف آئین قانون سازی کو بھی کالعدم قرار نہیں دیا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی ثابت کرنے میں ناکام رہے کہ نیب ترامیم خلاف آئین تھی۔ نیب ترامیم کو خلاف قانون ثابت نہیں کیا جا سکا۔ بانی پی ٹی آئی کی نیب ترمیمی بل پر حکومت کو NRO2 کی مبارکباد، کہا فیصلے سے ہمارا توشہ خانہ کا نیا کیس تو فارغ ہو گیا، مجھے تو خوشی منانی چاہیے۔ اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ کے نئے ریفرنس کی سماعت میں بانی پی ٹی آئی نیب تفتیشی افسر محسن ہارون کو دھمکیاں، کہا تم نے کیسز بنائے، تمہاری وجہ سے میری بیوی جیل میں ہے، باہر نکلوں گا تو تمہیں اور چیئرمین نیب کو نہیں چھوڑوں گا۔ تحریک انصاف کا بل عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان، شبلی فراز کہتے ہیں یہ کالا قانون اور جمہوریت کی دشمنی ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ کیا پرم جلسہ کرنے پر 3 سال سزا دی جائے گی، اس کے باوجود ملک بھر میں جلسے کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ مجھے ذاتی فائدہ نہیں، قوم کا مفاد عزیز ہے۔ تحریک انصاف ہر صورت 8 تاریخ کو جلسہ کرے گی۔ عمر ایوب بولے، پرم جلسہ ہوگا، پورے پاکستان کو دعوت دیتا ہوں۔ قومی اسمبلی میں پرامن اجتماع اور امن و امان کا بل منظور۔ بل کے مطابق اسلام آباد میں جلسے جلوس مخصوص مقامات پر ہی منعقد ہوں گے۔ اسلام آباد کے ہائی سیکیورٹی زون میں جلسے جلوسوں کی مکمل معاونت ہوگی۔ ان اجتماعات پر پابندی لگائی جا سکتی ہے جو قومی سلامتی اور عوامی تحفظ کے لیے خطرہ ہوں۔ اسلام آباد میں بغیر اجازت جلسے یہاں جمع ہونے پر 3 سال قید کی سزا ہوگی۔ دوسری بار غیر قانونی جلسے یہاں جمع ہونے پر 10 سال قید کی سزا ہوگی۔ اپوزیشن ارکان نے جلسے جلوسوں کو ریگولیٹ کرنے کا بل آمرانہ اقدام قرار دے دیا۔ اپوزیشن ارکان کی ہنگامہ آرائی، احتجاج اور نعرے بازی۔ پی ٹی آئی رہنما عامر ڈوگر کہتے ہیں کل ہم جلسہ کرنے جا رہے ہیں اور یہ قانون پاس کر کے ہمیں سزائیں دینا چاہتے ہیں۔ اس سے متعلق پہلے سے قانون موجود ہے، اتنی عجلت میں بل لانا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہے۔ ہمارے خلاف ظلم کی دیواریں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ بل کو متعلقہ کمیٹی بھجوانے کا مطالبہ۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بولے، اسلام آباد میں عوام کو مشکلات کا سامنا ہے، ان کو بل میں جو مناسب نہ لگے اپوزیشن وہ ترمیم لے آئے۔ اسلام آباد کو بند کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما بیرسٹر دانیال چودھری کہتے ہیں سب لوگوں سے سوال کرتا ہوں کیا یہ بل وقت کی ضرورت ہے یا نہیں؟ جب اسلام آباد آئے روز بند کر دیا جاتا ہے تو دنیا کو کیا پیغام جاتا ہے؟ سرمایہ کاری کے لیے ملک کو امن کا گہوارہ بنانا ضروری ہے۔ 7 دن پہلے بتائیں اور پھر آپ کو جلسہ اور احتجاج کے لیے مخصوص جگہ دیں گے۔ 6 ستمبر وطن سے تجدید عہد وفا کا دن۔ وطن کی خاطر جان قربان کرنے والے شہداء کو پوری قوم کا سلام۔ ملک بھر میں یوم دفاع بھرپور جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ مساجد میں ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں، قرآن خوانی کا اہتمام۔ نیول ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں یادگار شہداء پر خصوصی تقریب۔ مہمان خصوصی وائس ایڈمرل اویس احمد بلگرامی کی شہداء کی یادگار پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ مہمان خصوصی نے شہداء کے خاندانوں سے بھی ملاقات کی۔ یوم دفاع پر پاکستان کا سمندری دفاع ناقابل تسخیر۔ پاک بحریہ میں 2 جنگی بحری جہازوں کی باقاعدہ شمولیت۔ PNS بابر اور PNS حنین کی بیک وقت پاک بحریہ کے فلیٹ میں شمولیت کی تقریب۔ مہمان خصوصی صدر مملکت آصف علی زرداری کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا دفاع کے لیے ہمیں مضبوط نیوی کی ضرورت ہے۔ مسلح افواج کسی بھی جوہریت سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ نیول چیف نوید اشرف کا کہنا تھا دونوں جہاز جدید ہتھیاروں سے لیس ہیں۔
پاک بحریہ ملکی سمندری سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ وفاقی وزراء کی شہداء کے لواحقین کے شانہ بشانہ یوم دفاع پر شہید کے اہل خانہ سے ملاقاتیں، شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ ہمیں اپنے شہداء پر فخر ہے، قوم اپنے شہداء کو سلام پیش کرتی ہے، دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ وزیر تجارت جام کمال کہتے ہیں ہمیں دہشت گردی جیسے چیلنج سے نمٹنا ہوگا۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان مادر وطن کی حفاظت کے لیے قربانی دینے والوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ 6 ستمبر یوم دفاع پر آرمی چیف جنرل آصم منیر کا پاک فوج کے شہداء کو سلام۔ اپنے پیغام میں کہتے ہیں آج کے دن پاک افواج نے کئی گنا بڑے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا۔ ہمارے پرامن اور محفوظ پاکستان کے عزم کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا۔ ہم اپنے تمام پڑوسی ممالک کے ساتھ خوشگوار تعلقات کے خواہاں ہیں۔ ملک دشمن عناصر اور غیر ملکی اداروں کے اشتراک نے ڈیجیٹل دہشت گردی کو مزید خطرناک بنا دیا ہے۔ جب تک ہم متحد رہیں گے دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یوم دفاع پر بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب۔ ایئر وائس مارشل شہریار خان تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ کہتے ہیں دشمن کو پیغام ہے ہماری امن پسندی کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کی بھی مزار قائد پر حاضری۔ لاہور میں مزار اقبال پر بھی گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی لاہور میں یادگار شہداء پر حاضری۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی کرنل شیر خان شہید کے مزار پر حاضری۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کی یوم دفاع پر شہداء کے لواحقین کے گھر آمد۔ بریگیڈیئر حسین شہید اور حوالدار اعظم شہید کے لواحقین سے ملاقات کی۔ فاتحہ خوانی اور شہداء کی لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہتے ہیں ہمارے شہداء ہمارا فخر ہیں جن کی بدولت آج ہم ایک خود مختار اور غیور ریاست ہیں۔ شہداء کے لواحقین نے کور کمانڈر کے بھرپور تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ کہا ملک کے لیے مزید قربانیوں سے کبھی دریغ نہیں کریں گے۔ یوم دفاع پر پشاور میں پاک فوج کی عسکری آلات اور ہتھیاروں کی نمائش، ایئر شو اور ہتھیاروں کی نمائش کی گئی۔ لیفٹیننٹ جنرل عمر احمد بخاری کور کمانڈر پشاور نے نمائش کا افتتاح کیا۔ نمائش میں خٹک ڈانس، ڈاگ شو، گھڑ سواری، براس بینڈ نے شائقین کو خوب محسوس کیا۔ تقریب میں عسکری اور سول حکام کے علاوہ بڑی تعداد میں طلباء و طالبات سمیت فیملیز نے بھی شرکت کی۔ شرکاء نے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا۔ 6 ستمبر 1965 کو ازلی دشمن نے ناپاک سازش کی۔ بھارتی فوج نے رات کی تاریکی میں بین الاقوامی سرحد عبور کی۔ دشمن فوج نے لاہور کی طرف اپنے ناپاک قدم بڑھائے۔ افواج پاکستان کے بہادر جوان سیسا پلائی دیوار بن گئے۔ پاک فوج کے افسروں اور جوانوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے دشمن کا حملہ ناکام بنایا۔ سیالکوٹ اور قصور کے علاقوں میں بھی دشمن کے دانت کھٹے کیے۔ چونڈا کو بھارتی ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا۔ قوم نے بہادر فوجیوں کے شانہ بشانہ دشمن کا مقابلہ کیا۔ وفاقی حکومت کا سرکاری اخراجات میں کمی کے لیے سخت اقدامات کا فیصلہ۔ وفاقی کابینہ فیصلے کی روشنی میں ٹھوس اقدامات کا عملی آغاز کر دیا گیا۔ وزارت خزانہ نے حکومتی اخراجات میں کمی کے لیے اقدامات بارے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وفاقی حکومت کے ماتحت اداروں میں نئی بھرتیوں پر پابندی عائد۔ 1 سال سے زائد عارضی بھرتیوں کے علاوہ کوئی نئی بھرتی نہیں ہوگی۔ سرکاری خرچ پر بیرون ملک علاج اور بیرونی دوروں پر بھی مکمل پابندی عائد کر دی گئی۔ تمام قسم کی نئی گاڑیوں کی خریداری پر بھی مکمل پابندی ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سابق وفاقی وزیر چودھری نثار علی خان کے گھر آمد۔ ان کی ہمشیرہ کے انتقال پر اظہار افسوس، مرحومہ کے سال ثواب کے لیے دعا کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند کرے اور اہل خانہ کو صبر عطا کرے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔
बर्फ पिघलने लगी। कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के राबते तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान एचकज़ई की वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ से मुलाकात। बामकसद मुज़ाकरात पर जोर, कहा मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए हुकूमत अपोजिशन का मिल बैठना ज़रूरी है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि जिन्होंने आपको मुज़ाकरात का मैंडेट दिया उनसे इख्तियार भी लें। तहरीक इंसाफ वाले हमसे ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात में दिलचस्पी रखते हैं। इस टाइम जिस आग में हमें धक्का दिया जा रहा है, हमें उस आग से निकलना भी है और वो आपकी मदद के बगैर नहीं निकल सकते। हम एज अ पाकिस्तानी इकट्ठे हो जाएं और जो इस्लाम को और दीन को इस्तेमाल करके लोगों को बरगला के दहशतगर्दी करवा रहे हैं या कर रहे हैं, उनका रास्ता बंद किया जाए। रियासत की रिट सबको माननी होगी, दहशतगर्दों को मौका दे रहे हैं कि हथियार डाल दें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह किया, बोले रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाले दहशतगर्द हैं। हम सब पाकिस्तानी हैं और मुल्क अहम है। मुश्तरका तौर पर यह पैगाम है कि सब दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। वज़ीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा, पाकिस्तान में तमाम शहरियों की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। लाहौर हाई कोर्ट का चेयरमैन नात्रा को हटाने का हुक्म। लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर की तैनाती कलअदम करार। जस्टिस आसिम हफीज ने दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। शहरी अशबा कामरान की तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि निगरान हुकूमत ने नादरा कानून में तरामीम करके हाजिर सर्विस आर्मी अफसर को तकर्रुर करने की मंजूरी दी। निगरान हुकूमत मुस्तकिल पॉलिसी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। लाहौर में तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने मकतूल के घर से लेकर केनाल तक गाड़ी के साथ आने वाली मुश्तबा मोटरसाइकिलों को ट्रेस कर लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक हुमा ब्लॉक से गाड़ी के पीछे और साथ मुसलसल आने वाली 5 मोटरसाइकिलों को ट्रेस किया गया। मुश्तबा मोटरसाइकिल चलाने वाले तमाम अफराद ने हेलमेट पहन रखे थे। मुश्तबा मोटरसाइकिल्स की तस्वीर और वीडियोस तफ्तीशी टीमों के हवाले कर दी गई। लाहौर में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। शहर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। कई सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। गलियात में भी बारिश का सिलसिला जारी। मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई। पेशावर, एबटाबाद, दीर, सरगोदा, गुजरावाला में भी बादल बरसेंगे। पेरिस में खसूसी अफराद के पैरालंपिक्स के रंगारंग मुकाबले जारी। पाकिस्तान के हैदर अली ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। पैरालंपिक्स मुकाबले में पाकिस्तान के वाहिद एथलीट हैदर अली ने शिरकत की। कौमी प्लेयर ने डिस्कस को 52.54 मीटर पर थ्रो किया। हैदर अली ने गुज़िश्ता पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। चैंपियंस वनडे कप के कप्तानों और स्क्वाड का ऐलान। शाहीन शाह अफरीदी, सऊद शकील, शादाब खान, मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद हारिस चैंपियंस कप की 5 टीमों के कप्तान मुकर्रर। कप्तानों का तकर्रुर मेंटोर्स मिसबाउल हक, सकलैन मुश्ताक, सरफराज अहमद, शुएब मलिक और वकार यूनुस ने किया। 50 ओवर्स का ये टूर्नामेंट सिंगल लीग फॉर्मेट में खेला जाएगा। टूर्नामेंट का इख्तिताम 4 दिनों में 3 प्ले ऑफ मैचेस के साथ होगा। इफ्तिताही मैच में मिसबाउल हक की मुकाबला सकलैन मुश्ताक की पैंथर से होगा।